اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا، آپ کو بے بہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ رجب المرجب کی پہلی بدھ کا دن ہے، اور یاد رکھیں بدھ کا دن بھی بڑا ہی بابرکت اور عظیم و شان دن ہے، اور اس دن میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ تو اس مقدس دن میں آپ نے اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہیں، رب کریم سے رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو بے بہا نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب کے مہینے میں سب سے پہلے تو آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ استغفر اللہ اور استغفار کا ورد کریں، چاہے استغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے استغفار پڑھ لیں، چاہے استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، کیونکہ استغفار کی تسبیح انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلوائے گی اور گناہوں کو معاف کروائے گی۔ بے شک استغفار کی تسبیح اس کے ہر لمحے میں کئی افراد کی آگ سے نجات دلوائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب میں استغفار کرنے والے پر اللہ رب العزت نے مقرر دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، اس کے گناہوں کا صحیفہ یعنی اعمال نامہ مٹا دو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جتنا زیادہ ہو سکے استغفر اللہ، استغفار کی کوئی بھی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ دنیا کی تمام نہریں ماہ رجب المرجب میں رجب کی تعظیم کے لیے زمزم کی زیارت کرتی ہیں۔ جو شخص ماہ رجب کے مہینے میں ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ اس طرح مغفرت کی دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما اور میرے جسم کو کبھی آگ نہ چھوئے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ صرف 70 مرتبہ روزانہ آپ نے استغفر اللہ یا استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 70 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 7 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور رب کریم سے اپنے دل کی حاجات اور خواہشات کو ضرور پورا کروائیں۔ اس کے علاوہ ماہ رجب المرجب کی پہلی بدھ کے دن آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج بدھ کے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ماہ رجب کی پہلی بدھ کو نہ کر سکیں وہ دوسری بدھ کو کر لیں، جو دوسری بدھ کو نہ کر سکیں وہ تیسری بدھ کو کر لیں، اور جو لوگ ماہ رجب کی ہر بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، یا پورے سال میں ہر بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں گے، تو انشاءاللہ رب کریم انہیں بے بہا انعامات اور برکات سے فیض یاب کرے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے التجائیں کرنی ہیں، گزارش کرنی ہے، رو کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروا سکتے ہیں، دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، اور رب کریم سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بدھ کے دن کا یہ عمل بڑا خاص ترین عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے اپنے لیے بھی آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، دوسروں کے لیے بھی جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، اپنے مقدر اور نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کے لیے، رزق اور دولت میں وسعت و کشادگی کے لیے، گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر پریشانی سے نجات پانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ استغفر اللہ استغفار کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، چاہے 100 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کم تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 70 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر اس سے کم تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں۔ نمبر 2 پہ 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے آپ نے 4 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ سے اپنے دل کی باتوں کو منوانے کے لیے التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولے گا، قسمت کو ماہ رجب المرجب کے چاند کی طرح چمکائے گا، اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا، اپنے نبی کے صدقے عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔